अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरिफ काज़मी और आप देख रहे हैं सच टेलीविजन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मशरिक़ वस्ता में ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी के हवाले से बड़ी अहम किस्म की खबरें सामने आई हैं, जहां पर दोनों ममालिक के दरमियान हमने गुज़िश्ता अपने व्लॉग में भी कहा था कि जो मुज़ाकरात की बातचीत हो रही थी, जिसमें अमेरिका की जानिब से जोर दिया जा रहा था कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो है बराह रास्त मुज़ाकरात हो, जबकि ईरान की जानिब से ये कहा जा रहा था कि बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए हम तैयार नहीं हैं, बिलवासा तौर पर मुज़ाकरात होने चाहिए। तो गुज़िश्ता हमने अपने व्लॉग में हमने ये बता दिया था कि ओमान के सालिसी में ये मुज़ाकरात होने जा रहे हैं और इसमें अमेरिका और ईरान के दरमियान आने वाले दिनों में जो अहम तरीन डेवलपमेंट ये सामने आ सकती है कि दोनों ममालिक जो है वो टेबल पर बैठ सकते हैं। इस हवाले से ओमान और अमेरिका की जो हुकाम है उनके दरमियान एक मुलाकात हो गई थी, जिसमें खासतौर पर मशरिक़ वस्ता और खासतौर पर अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी के हवाले से बात हो गई थी और अमेरिका को ये पैगाम ईरानी मंदूबीन की जानिब से ये दिया गया था कि वो जो है अगर खित्ते में अगर कोई एस्केलेशन करता है, कोई गलती करता है अमेरिका ईरान के हवाले से, तो अमेरिका को बहुत सख्त किस्म का जवाब दिया जाएगा। और दूसरी तरफ ये भी कहा गया था कि बिलवास्ता जो मुज़ाकरात हैं उसके लिए ईरान हमेशा से तैयार है और इसके लिए हम बिल्कुल ओमान के सालिसी के अंदर हम मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन एक बिला वास्ता यानी बराह रास्त किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। बहरहाल अभी जो डेवलपमेंट सामने आ रही है खासतौर पर ईरानी मीडिया के हवाले से, उसमें ये कहा जा रहा है कि 12 अप्रैल को यानी हफ्ते का दिन, आने वाले हफ्ते को अमेरिका और ओमान उसके ईरान के दरमियान ओमान की सालिसी में बाकायदा मुज़ाकरात हो रहे हैं। ये ईरान की जानिब से तस्दीक की गई और इसमें ईरानी वफद की जो सरबराही है वो सैयद अब्बास अरागची, जबकि अमरीकी वफद की सरबराही स्टीव वाटिकर करेंगे। ये बड़ी अहम किस्म की डेवलपमेंट है। इस तरह ईरानी हुकूमती तर्जुमान ने भी कहा कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात बिलवसत तौर पर ओमान में होंगे। हमारे लिए मुज़ाकरात में कौमी जो मफाद है वो अहम है। तो ये बड़ी अहम किस्म की डेवलपमेंट है इस हवाले से। बल्कि आज अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी एक बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि ईरान के साथ इस वक्त बराह रास्त मुज़ाकरात हमारे शुरू हो चुके हैं और बराह रास्त मुज़ाकरात जारी हैं। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान था वो ख़ास तौर पर इसराइल के जो वज़ीर-ए-आज़म है बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि अमेरिका के दौरे पर पहुंचे हुए हैं, तो उनके साथ मुलाकात और मुज़ाकरात के बाद जब उन्होंने मीडिया से टॉक की थी, तो उन्होंने वहां पर ये बात की थी कि ईरान के साथ इस वक्त हमारे मुज़ाकरात बराह रास्त तौर पर चल रहे हैं। लेकिन ईरानी हुकाम की जानिब से मुज़ाकरात की तस्दीक की है और उन्होंने कहा कि अमेरिका की जानिब से बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए दबाव डाला जा रहा था, लेकिन ये है कि हम बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ ये है कि बिलवास्ता तौर पर ओमान की सालिसी के अंदर मेज़बानी में ये मुज़ाकरात होंगे। तो अब आने वाले दिनों में यानी हफ्ते के दौरान, हफ्ते के दिन अगर ये मुज़ाकरात शुरू होते हैं तो इसमें क्या डेवलपमेंट सामने आती है, तो इसका देखा जाएगा। अमरीकी सदर के जवाब में ईरान ने माजी के तजुर्बात की रोशनी में अमेरिका से बराह रास्त मुज़ाकरात से इनकार किया है, ताहम बिलवास्ता मुज़ाकरात पर तेहरान ने अपनी आमदगी का ऐलान किया है। तो आला ईरानी सियासी और दिफाई हुकाम ने ताकत के इस्तेमाल की सूरत में अमरीका को संगीन नताइज की धमकी भी दी है साथ में। तो ये तो डेवलपमेंट खासतौर पर मुज़ाकरात के हवाले से। अब आने वाले दिनों में जो भी नई डेवलपमेंट इस हवाले से सामने आएंगे, खासतौर पर 12 अक्टूबर का जो दिन होगा, 12 अप्रैल का जो दिन होगा वो खास अहमियत रखेगा, जहाँ पर अमेरिका के जो सदर ट्रंप के जो मुशीर हैं उनके और ईरानी हुकाम के दरमियान बाकायदा मुज़ाकरात का आगाज हो जाएगा। स्टीव वाटिकॉफ जो है वो खासतौर पर मशरिक़ वस्ता के हवाले से जो बातचीत का सिलसिला जारी रहा है, इससे पहले खासतौर पर लबनान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी के हवाले से भी उनका बड़ा अहम किरदार रहा, जबकि हमास और इसराइल के दरमियान जंग बंदी के हवाले से जो बातचीत हो रही थी कतर के अंदर और फिर मिस्र के अंदर, उसमें भी इनका बड़ा किरदार था। जब अमेरिका और हमास के दरमियान जो बराह रास्त मुज़ाकरात हो गए थे, उसमें भी इनका बहुत बड़ा किरदार था। तो ये एक बड़ी अहम किस्म की डेवलपमेंट है। दूसरी तरफ जो है जो सदर ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के दरमियान जो मुलाकात हुई है, इस हवाले से खासतौर पर अमरीकी मीडिया और दीगर जो मीडिया है, आलमी मीडिया है, उस हवाले से बड़ी अहम किस्म की खबरें सामने आ रही है। खासतौर पर अमरीकी मीडिया की जानिब से कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की जो मुलाकात हुई थी उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ इंतहाई बुरा सलूक किया है। खासतौर पर जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ जो किया था
وہ تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس سے کہیں زیادہ انسلٹ کی ہے بینجامن نیتن یاہو کی, اور ان کو بہت سخت قسم کے الفاظ سننے پڑے ہیں اور ان کو انتہائی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے. جو میڈیا ٹاک کی ہے دونوں نے, اس کے اندر بھی دیکھا جا سکتا ہے جو باڈی لینگویج ہے بینجامن نیتن یاہو کا, اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ لگ رہا کہ اس کو بڑی سخت قسم کے باتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے, اور امریکی حکام نے خاص طور پر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو بڑی انتہائی ذلت آمیز سلوک کا وہ شکار رہا ہے. بہرحال اس حوالے سے بھی آنے والے دنوں میں جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی رہیں گی انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے, کیونکہ اس حوالے سے اس میں لبنان کی جنگ کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے, اور ساتھ ساتھ غزہ کی جنگ بندی اور جنگ قیدیوں کے تبادلے کے حوالے سے خاص طور پر بات چیت ہوئی ہے دونوں کے درمیان. تو آنے والے دنوں میں اس کے کیا اثرات سامنے آتے ہیں, تو اس حوالے سے جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئے گی انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. دوسری طرف امریکہ کی جانب سے یمن کے اوپر حملوں کا سلسلہ جاری ہے. خاص طور پر آج منگل کے روز تقریباً 22 مختلف مقامات پر امریکہ کی جانب سے حملے کیے گئے ہیں, جس میں عام شہریوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں. دوسری طرف جو گزشتہ دنوں جو حملہ کیا گیا تھا ایک گیدرنگ کے اوپر یمن میں حدیدہ کے مقام پر, تو اس کے حوالے سے بھی جو یمن کے جو حکام ہیں انہوں نے اس کا سارا الزام جو ہے وہ امریکہ پر تو درا ہی درا ہے, لیکن اس کے یو اے ای کے اوپر بھی الزام لگایا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ یو اے ای کی جو زیر قبضہ علاقہ ہے وہاں پر یو اے ای کی حکام کی جانب سے یو اے ای کی جو فورسز ہیں انہوں نے وہاں سے یہ سارا جو انفارمیشن ہے وہ اس کی جاسوسی امریکہ کو کی تھی, جس کے نتیجے میں امریکہ نے یہ کارروائی کی ہے. لہٰذا اس کا بدلہ جو ہے وہ اب یو اے ای سے لیا جائے گا. تو اب یو اے ای کے حوالے سے وہاں پر بھی بڑی اہم قسم کی ہائی الرٹ دیکھی جا رہی ہے, اور ساتھ ساتھ سعودی عربیہ کے اندر بھی بڑی ہائی الرٹ دیکھی جا رہی ہے, کیونکہ اگر آنے والے دنوں میں اگر یمن کی جو حکام ہے یا یمن کے فورسز ہیں وہ اگر کوئی کارروائی کرتے ہیں بڑی, تو اس سے ان دونوں ممالک کی سلامتی کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی یمن کی تحریک انصار اللہ کے جو فورسز ہیں انہوں نے بھی اپنے ملک کے اندر امریکی کارروائی کے جواب میں ایک بڑی کارروائی ریڈ سی کے اندر جو امریکی ڈسٹرائرز ہیں دو طیارہ بردار جہازوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے, ساتھ میں ان کے ڈسٹرائرز کو نشانہ بنایا ہے. بڑی گمسان کی جنگ رہی ہے گزشتہ رات سے جا کر آج دن تک, بڑی خطرناک قسم کی جنگ, دونوں طرف سے ایک دوسرے کو تابڑ توڑ قسم کے حملے کیے گئے ہیں. 22 مقامات پر تو امریکہ نے حملے کیے ہیں, جبکہ یمن کی جو فورسز ہیں انہوں نے بھی بالکل کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر مسلسل بمباری کی ہے. ایک بہت بڑی یہ جنگ تھی جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے میڈیا کے اندر کہ بہت سخت قسم کی اس میں گولہ باری ایک دوسری طرف کی گئی ہے, میزائل باری کی گئی ہے, اور ڈرونز کے ذریعے حملے کیے گئے ہیں. ایک بہت بڑی جنگ تھی جو کہ گزشتہ رات سے آج دن تک چلتی رہی ہے, اور جس میں دونوں نے ایک دوسرے کو بھرپور شکست دینے کی کوشش کی ہے. ساتھ میں یمن کی جو فورسز ہیں انہوں نے تل ابیب کے اوپر بھی ایک بڑی کارروائی کی ہے, جس کے نتیجے میں وہاں پر کافی نقصانات کی اطلاع سامنے آ رہی ہے, کیونکہ یمن کی تحریک انصار اللہ کے جو فورسز ہیں انہوں نے کہا کہ فلسطین 2 میزائل کے ذریعے مقبوضہ یافا یعنی تل ابیب کو نشانہ بنایا گیا ہے, جس میں جو فوجی اہداف ہے اس کو باقاعدہ طور پر ان کی جو میزائل ہے انہوں نے ہٹ کیا ہے, اور اسرائیل کے جو دفاعی نظام ہے وہ اس کو روکنے میں ناکام رہا ہے. بہرحال یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. ساتھ میں اگر ہم تو عام شہری جو ہیں اسرائیل کے وہ سڑکوں پر موجود ہیں, اور وہ مسلسل ایک تو بینجامن نیتن یاہو سے فوری طور پر گمالیوں کو رہا کرانے کا مطالبہ کر رہے ہیں, اور دوسری طرف ان کے سٹیپ ڈاؤن ہونے یعنی استعفیٰ دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں, کیونکہ ایک طرح سے وہاں پر جو اس سے پہلے جو کرپشن کے جو چارجز بھی آ رہے تھے بینجامن نیتن یاہو کے خلاف, اس میں بھی عوام کا ایک غم و غصہ ہے, وہ اپوزیشن کی غم و غصہ ہے, وہ اس کو کیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہا, جس کے نتیجے میں جو ایک انریسٹ وہاں پر پیدا ہو رہی ہے. اس حوالے سے بھی دوسرا اب اس کے اوپر یہ جو قطر گیٹ کا معاملہ آ گیا ہے وہ بھی بینجامن نیتن یاہو کے گھلے پڑا ہوا ہے, اور اس میں بھی آنے والے دنوں میں ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے, کیونکہ اپوزیشن نے اس حوالے سے بھی اپنے احتجاج کو بہت فیول دیا ہوا ہے, اس کو بہت ہی انرجیٹک
تحریک کیا ہوا ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ جو احتجاج ہے وہ بینجامن نیتن یاہو کے لیے بڑا سخت ثابت ہو سکتا ہے۔ اب امریکہ کے اندر جو عزت افزائی اس کی ہوئی ہے، اس کے بعد واپسی میں تو اس کی جو کرسی ہے وہ واقعی ہلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور آنے والے دنوں میں اس کے لیے جو صورتحال ہے وہ کافی سخت ہے۔ امریکہ کے اندر بھی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ایک طرف دوسرے ممالک کے اوپر ٹیرف کی جو گیم ہے وہ تو کھیل رہا ہے، لیکن اس کے عوام جو ہے وہ اس کی طرز حکمرانی سے بڑے سخت مخالف ہوئے ہیں، اور امریکہ کے تمام جو 50 ریاستیں ہیں اس کے اندر لاکھوں لوگ باہر نکل کر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ امریکہ کے اندر کسی بھی پریزیڈنٹ کے خلاف اس نوعیت کے جو احتجاجات شروع ہو گئے ہیں اس کی مثال کم ہی ملتی ہے۔ جس طریقے سے یہ جو لوگ ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں اور وہ مسلسل ڈونلڈ ٹرمپ سے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں، اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے حکمرانی کرنے کے اہل نہیں، اور تم جو ہے جو طرز حکمرانی شروع کی ہوئی ہے اس سے امریکہ کو نقصان ہو رہا، لہٰذا تمہارا جو حکومت میں بیٹھنا جو ہے وہ ہمارے قابل قبول نہیں ہے، اور لہٰذا وہ لوگ جو ہے وہ مسلسل ڈونلڈ ٹرمپ سے ریزائن کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ دوسری طرف جو ٹیرف گیم ہے اس میں اب یہ اطلاع سامنے آ رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے باقی ممالک کے خلاف جو انہوں نے ٹیرفز عائد کی تھی اس میں 90 روز تک تھوڑا سا ان کو نرم کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ چائنا کے خلاف کوئی اس حوالے سے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ چائنا کے خلاف مزید انہوں نے کہا کہ اب 34% جو چائنا نے امریکہ کے اوپر ٹیرف عائد کی ہیں، تو ٹرمپ نے کہا کہ اب ہم 50% جو ہے وہ ٹیرف عائد کریں گے۔ تو یہ جو امریکہ اور چائنا کے درمیان جو ٹیرف گیم ہے وہ شدت آنے والے دنوں میں مزید شدید ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کے بھی جو بھی نئی ڈیولپمنٹس والے بھی سامنے آتے رہیں گے، انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔